اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الحمد وعلیہ توکلت والیہ انیب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن۔ ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خلاق دو عالم نے جبرائیل امین کے توسط سے قلب مبارک پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رہتی دنیا تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن جیسا صحیفہ نور نازل کیا۔ یہ وہ قرآن ہے جو انسانوں کو ظلمت اور تاریکی سے نکال کر نور اور ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن کریم میں خداوند متعال نے بہت زیادہ آیات میں اس عظیم صحیفہ نور کی بہت زیادہ صفات بیان کی گئی ہے، لیکن اس روایت میں پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن۔ اے لوگو، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے منور کیا کرو۔ اس حدیث کو سمجھنے سے قابل ہم خود قرآن کریم کی طرف آتے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے لیے خود قرآن میں بیان کردہ ناموں میں سے ایک نام نور ہے، جیسا کہ آیت مجیدہ میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بتحقیق آپ کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ بس یہ قرآن خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں قرآن کی نورانیت کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے خلاق دو عالم نے قرآن کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، قرآن کا پیغام نہ عصر نزول والوں کے ساتھ خاص ہے بلکہ قیامت تک آنے والا آخری فرد کے لیے قرآن اپنی نورانیت بخشتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر گرامی اسلام نے بیان فرمایا، یہ روایت قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت، فضیلت اور انسانی زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت کی تاثیر کو بیان کرتی ہے۔ ایک تاثیر یہ ہے، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر الہی مخلوقات کے لیے نورانی نظر آتے ہیں۔ نورو، اے لوگو، منور کرو بیوتکم، اپنے گھروں کو بتلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، یعنی قرآن کی تلاوت سے انسانوں کے گھروں کے اندر نہ صرف ملائکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، نہ صرف اس گھر کے اندر برکت آ جاتی ہے، اس گھر کے اندر پروردگار عالم کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، بلکہ وہ گھر اسی طریقے سے چمکتا ہوا نظر آتے ہیں جس طریقے سے رات کی تاریکی میں جب ایک انسان باہر نکل آئے اور آسمان کی طرف، ملکوت کی طرف جب نگاہ کریں تو آسمان میں ستارے جس انداز سے نورانی اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ گھر، جس گھر کے اندر قرآن کی اس کلام الہی کی تلاوت کی جاتی ہو، وہ ان مخلوقات الہی کے لیے، ملائکہ مقربین کے لیے اسی انداز سے چمکتا ہوا نظر آتے ہیں جس انداز سے آسمان میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بس یہ روایت قرآن کی نورانیت کو، نہ صرف نورانیت کو بیان کرتی ہے، انسانی زندگی کے اندر قرآن کی تاثیر کو بھی بیان کرتی ہے۔ اس روایت یہ انتہائی اہمیت کا حامل روایت ہے۔ اس روایت کے آگے پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا۔ ایک جہت سے بیان فرمایا اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے منور کرو، اور اس قرآن کی تلاوت کو ترک کر کے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کما فعلت الیہود والنصارى، جیسا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے آسمانی کتابوں کو ترک کر دیا اور نتیجے میں ان کے گھر قبرستان بن گئے۔ اے امت مسلمہ، تمہارے لیے اللہ کا یہ صحیفہ نور کی تلاوت کرنا، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے منور کیا کرو، اس لیے کہ یہ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کا منبع و محور ہی قرآن کریم ہے۔ نہ صرف یہ روایت، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ روایات ہے، خاص طور پہ ذوات مقدسات معصومین۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ینبغی
للمرء المسلم ان یقرأ کل یوم 50 آیت، ہر انسان مومن کے لیے یہ سزاوار ہے وہ اپنے 24 گھنٹے کے دورانیے میں کم سے کم 40 یا 50 آیتوں کی تلاوت کی جانی چاہیے. یہ انسان مومن کے لیے سزاوار ہے. یہ ماہ مبارک رمضان سے ہٹ کر صادق آل محمد علیہ السلام نے بیان فرمایا ہر مومن کے لیے 24 گھنٹے کے دورانیے میں قرآن کی تلاوت کی جانی چاہیے. پروردگار عالم کے درگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں قرآن مجید کی نورانیت سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.